بدر کی جنگ رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہل جب آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و نجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لہن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکیاں بند جانے سے لرزہ ترزہ تھی، تو کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھی اور سسکیاں بھی تھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری طرف اہل کفر کے خیموں میں اور ہی الگ عالم تھا۔ ضافتیں، بنا ہوا گوشت، بادا و جام، کہے اشعار، مرزا کرب و غرور، خاندانی تفاقل، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائل کی جھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رسق اور موسیقی اور قریش کی بہادری پر مشتمل رزمیہ ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات اور سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا ہردنگ اور شور و ہنگامہ۔ دونوں طرف کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا، اب ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادا و ساگر اوندھے پڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب اپنی طاقت اور غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیموں کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری طرف ذرا فاصلے پر شمال میں بھی فاقم مستوں کے خیموں میں بھی رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین بھی تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئیں، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب بھو کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دہاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ ستوق کو توڑنے کے لیے مسترحق تھا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما رہے ہیں۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر آسمانی چاند کی کرنیں داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کاندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکیاں بند گئی ہیں۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانائے مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے اور عرض کیا، حسبی کا یا نبی اللہ۔ عین اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو۔ جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا واسطہ حاضر تھی۔ وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، چادر کاندھے سے بار بار نیچے گر جاتی۔ آپ نے اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، یا اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جانے پائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع پر تاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی، مگر غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر اجر اور انتشار کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلوب تھی، اس کے کلمے کو سربلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نقوت اور طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور بے سر و سامانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تو تھا جو آپ نے میدان میں لا کر پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 بیش قیمتی پونجی تھی۔ آپ نے اپنے دامن میں جو ہیرے موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تو تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے شرسار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی دوسرا نہ رہتا۔ سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ آ گیا کہ پہلے اپنا سب کچھ اللہ کے نظر کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا اور بظاہر ناممکن کو اللہ تعالیٰ نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور جامع مختصر اور دل نشین، جنت کی وسوع کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی اور جنگ کے درمیان حکمت عملی کی ہدایت بھی دی۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگ حکمت عملی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھی ان میں سے اہم باتیں تھیں: نظم و ضبط اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضا الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا، اور پھر جب دشمن ایک دم روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ گھمسان میں صبر و ہمت اور ثابت قدمی اور استقامت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع، بہترین حکمت عملی کا حسین مرقع ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم یا کمانڈ پوسٹ کی طرح استعمال کیا، مگر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخ الوداع والنہایہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے، آپ کے سائے میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر
اسلام اور کفار کے درمیان میں لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفاروں کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ مگر دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 72 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ مارے گئے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، جس میں سر فہرست ابو جہل ہے۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی۔ کفار اور اسلام کے بیچ لڑی جانے والی یہ پہلی جنگ تھی جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔